بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اونچی آنکھوں سے ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فِي مَقَامٍ آخر محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ کھچ کے آنکھو سبحان اللہ، دوویں ہاتھ چوک کے آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ اے لا دیو رضائیاں لا دیو، بڑی کوئی ٹھنڈ کوئی نہیں، ذرا پھر ایک بڑی آنکھو سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے او گناہگاراں، ساڈے ورگے او گناہگاراں انہاں گھٹ کے سینے لا لے
دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او جدو کل نبیاں نے نا کرنی جدو کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جس ویلے حمد دے جھنڈے نو جس ویلے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے معزز سامعین کائنات کے پروردگار نے جتنے انبیاء پیغمبر اور رسول دنیا کائنات کے اندر مبعوث کیے ہیں ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ اعلیٰ نبی ہے تو تیرا اور میرا نبی ہے سبحان اللہ جس طرح تمام نبیوں سے اعلیٰ تیرے اور میرے پیغمبر ہیں اسی طرح تمام نبیوں کے صحابہ کی جماعتوں میں سے میرے نبی کی جماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے میں آج چاہتا یہ ہوں کہ پہلے میں آپ کو اپنے نبی کا تذکرہ سناؤں پھر اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ سناؤں اور میری تمنا آج یہ ہے کہ آج میں آپ کو پنجتن پاک کا بھی تذکرہ سناؤں اور سبتن پاک کا بھی تذکرہ سناؤں کہیں ایڈوانس سبحان اللہ اور انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں جیسے آپ تھوڑا سا آہستہ بولیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فروکی صاحب ہم تھک گئے ہیں بس کریں تو انشاءاللہ فوری وہاں پر ایک کڑی لگ دا ٹوٹی ہوئی نہیں چل دی کہ چل دی ہے چل رہی ہے کڑی چل رہی ہے توجہ آپ میری طرف رکھیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بھاگتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کا بیٹا ابراہیم فی سکرات الموت، موت کی کشمکش کے اندر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مصلی سے اٹھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر کے گئے۔ جا کر کے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گودی میں اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا محمد کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا، نگاہیں نگاہوں کے ساتھ ملتی ہے، آخری بار دیدار ہوتا ہے اور آپ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کے ہاتھوں میں میرے نبی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹا ابراہیم، تیرے جانے کا بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی پریشانی ہے، لیکن اس دکھ کے اندر بھی میری زبان سے الفاظ وہی ادا ہوں گے جو میرے پروردگار کو پسند ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سپرد خاک کیا اور آپ جب دفنا کر کے واپس آ رہے ہیں، آپ کے دشمن، کائنات کے سب سے بدترین دشمن ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کا راستہ روکے ہوئے بازار میں کھڑے ہیں اور روک کر کے کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا چلا گیا، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، بات تذکرہ آگے نسلوں سے چلا کرتے، نام آگے نسلوں سے چلا کرتا ہے، آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا، آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، اب آپ کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا دنیا میں، اب آپ کی بات کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا کائنات میں آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، اب آپ کا تذکرہ کرنے والا دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے ہی بڑے غمگین ہیں۔ انہوں نے اوپر اس موقع پر میرے نبی کے زخموں پر اور تیر چلانے شروع کر دیے، لیکن کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل میرے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، کائنات کے پروردگار نے بھیجا ہے، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا ہے، او میرے پاک پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ تیرے دشمن کہتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا، یہ تیرے دشمن کہتے ہیں تیرا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، او میرا سہنا نبی، میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا ہے، میں نے تجھے خیر کثیر عطا کر دیا ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک، او میرا سہنا نبی، یہ کہتے ہیں تیرا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں نے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیری تذکرے کو اونچا کر دیا ہے۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا، اے اللہ کس انداز کے ساتھ میرے نبی کے تذکرے کو اونچا کیا، تو کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، او میرا سہنا نبی، اذا ذکرت ذکرت معی، تذکرے کو اس انداز سے اونچا کیا ہے کہ جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام،
زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، قصبوں میں خدا کا نام، قصبوں میں مصطفیٰ کا نام، گاؤں میں خدا کا نام، گاؤں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، صوبوں میں خدا کا نام، صوبوں میں مصطفیٰ کا نام، گلیوں میں خدا کا نام، گلیوں میں مصطفیٰ کا نام، زمین کی نچھائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ ورفانا لاکا ذکر، اچھی بولو ورفانا۔ آج مل بیٹھ کے نا میرے پیارے بھائی محمد عمران صاحب کی بیٹی کی پیدائش کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا، اور میرے شیخ حافظ محمد شفیق صاحب، قاری محمد حسن صاحب، بڑا خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج ہم مل بیٹھ کر اس خوشی کے موقع پر اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ ساتھ بولیں نا، ورفانا، کچھ ہی بولو ورفانا۔ نعت ہمارا عقیدہ بھی ہے، نعت ہماری عقیدت بھی ہے، نعت ہمارا جنون بھی ہے، نعت ہمارا پیار بھی ہے، نعت ہماری محبت بھی ہے، اور نعت پڑھنا کائنات کے پروردگار کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف، ورفانا، اور بھئی سارے نے بولنا ہے، اپنا اپنا نام لکھواؤ نعت خامہ دے وچ، اپنا اپنا نام لکھواؤ، اچھی بولو ذرا، ورفانا، ورفانا لاکا ذکرک، ورفانا لاکا ذکرک۔ حضرات گرامی قدر کیا معنی؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، اور میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا، سوال کیا، عرض کیا، ربا نبی تو ہوتا ہی اونچا ہے، نبی تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، تیرے تو سارے کے سارے پیغمبر ہی اعلیٰ، تیرا تو وہ بھی پیغمبر اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد تو نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، سجدہ کروانے کے بعد تو نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیرے حکم پر تیری توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو تیری خاطر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارے پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے وقتان ایدیہن اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے جب اپنا آسا پانی کے اندر مارا تو نے پانی کے اندر خشک راستے بنا دیے تھے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ کھڑا ہو کر کے اپنے پیغمبر سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو لوہے کو جب اپنے ہاتھ پر رکھتا لوہا موم بن کر کے رہ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر بالخصوص کس پیغمبر کا کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتا
ہے پیغمبر تو میرے سارے آلہ، پیغمبر تو میرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسولوں کا رسول ہے، نبیوں کا نبی ہے، کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا، اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، اس کے قدم عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پر میرے سہنے نبی کی تلیاں لگی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قسمیں اٹھا دی ہے اس شہر کی، کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں نے عرض کیا ربا قسم کیوں اٹھائی اس شہر کی؟ یہاں پر حجر اسود اس وجہ سے، یہاں پر زمزم ہے اس وجہ سے، یہاں پر بیت اللہ تیرا گھر ہے اس وجہ سے۔ کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میرے سہنے نبی کی تلیاں لگی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو ذرا ورفعنا، اونچی بولو ورفعنا۔ وہ چھوٹا بچہ نظر نہیں آتا، وہ جو کتنے گیا ہو ماشاءاللہ، جو ہمیں وہاں پر ملا، وہ ادھر بیٹھا ہے، اللہ شفیق ہے، شفیق صاحب۔ توجہ میری طرف رکھی، اونچی پڑھو ذرا ورفعنا، پھر بولو وہ نکے اگے آ جا پتر اگے آ جا ماشاءاللہ۔ انہیں بھی سپیشل فرمائش کر کے بھی فروغی صاحب نو بلاؤ تو میں انہوں دا بیان سننا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسے بھی تو بچے ہیں نا، لوگ جو ہے اس عمر میں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس بچے کی محبت دیکھیں۔ پتر تو کرسی دے بیاوتے، تو میرے نال بے ذرا کرسی دے ماشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رکھے، ذرا اونچی بولے ہیں ورفعنا لاکا ذکرک۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، شان اور مقام، توجہ کیجئے گا حضرات گرامی قدر۔ ورفعنا لاکا ذکرک، اللہ نے میرے نبی کے تذکرے کو اونچا، بات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ توجہ میری طرف انشاءاللہ، بڑی جلدی بات ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کے پروردگار نے انبیاء، پیغمبر اور رسول تو دنیا میں اور بھی بہت سے آئے ہیں، لیکن ہر نبی کا علاقہ بڑا مخصوص ہے۔ کوئی نبی آیا ایک کنبے کا نبی بن کر کے، کوئی نبی آیا ایک قبیلے کا نبی بن کر کے، کوئی نبی آیا ایک شہر کا نبی بن کر کے، کوئی نبی آیا ایک خاندان کا نبی بن کر کے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، کائنات کے پروردگار نے قانون بدل دیا، اللہ نے اصول بدل دیا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہو میرا سوہنا نبی، ہم نے آپ کو نہیں بنا کر کے بھیجا، ایک کنبے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک قبیلے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک شہر کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ میرا نبی اپنوں کا نبی، میرا نبی بیگانوں کا نبی، میرا نبی دوستوں کا نبی، میرا نبی دشمنوں کا نبی، میرا نبی یاروں کا نبی، میرا نبی اغیاروں کا نبی، میرا نبی انسانوں کا نبی، میرا نبی جنات کا نبی، میرا نبی فرشتوں کا نبی، میرا نبی فرش والوں کا نبی، میرا نبی عرش والوں کا نبی، میرا نبی پرندوں کا نبی، میرا نبی چرندوں کا نبی، میرا نبی جانوروں کا نبی، میرا نبی جنگلات کا نبی، میرا نبی زمین والوں کا نبی، میرا نبی ساری کائنات کا نبی، کائنات کے پروردگار کا نبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمد، توجہ میری طرف بھی آپ نے بولے الحمد للہ رب
اونچی بولو ربل، اور جب اپنے نبی کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے میں نے ایک جملہ بولا، میرا نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا، میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ اب یہ دیکھیے نا، سنن ابو یعلا کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے، ایک یہودی نا بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتا ہوا اس نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری منہ میں لی اور لے کر کے بھاگ گیا۔ وہ یہودی بھیڑیے کے پیچھے بھاگتا ہوا، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھا کر کے بھیڑیے کو دے مارا اور اپنی بکری اس کے منہ سے چھین لیتا ہے۔ وہ جو بھیڑیا ہے انسانوں کی طرح عربی زبان میں بول کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہودی بڑا حیران، یہودی بڑا پریشان، اور کیا کہتا ہے یا عجبا ذئب یکلمنی کلام الانسی، دیکھو دیکھو عجیب بات ہے، عجیب منظر ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا، بھیڑیا انسانوں کی طرح عربی بول رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے یہودی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، اللہ بلوانے پر آئے تو پھر جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں، عجیب بات تو یہ ہے کہ میرا نبی یثرب میں آ چکا، میرے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور ابھی تک تو یہودی کا یہودی ہے، ابھی تک تو نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا۔ اس یہودی نے اپنی بکریوں کو چھوڑا، بھاگتا ہوا میرے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتے محبوبہ کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتے محبوبہ آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ او بھئی تسی نال نال اجدی تقریر تسی بھی کرنی ہوچی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک اونٹ نا دیوانہ ہو گیا، ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا، ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اونٹ دیوانہ ہو گئے، اونٹ پاگل ہو گئے، کسی کو بھی نیچے دے دے گا، دیوانہ ہو گیا اونٹ، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس اونٹ کو رستہ دے رہے ہیں، بازار خالی ہو رہے ہیں، وہ اونٹ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، بھاگتا بھاگتا اسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، دور سے آتا آتا جہاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے اور زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہا جاؤ نہ جا کر کے اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کے لایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں او میرے یار تیرا یہ اونٹ جو ہے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم دیتا ہے، اس پر وزن زیادہ لاتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات سن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی عرض کرتے محبوبہ آئندہ کے بعد میں اس جانور پر ظلم نہیں کروں گا، اتنا ہی کھانا دوں گا جتنا اس سے کام لوں گا۔ اب وہ جو اونٹ ہے جو ابھی آنکھوں میں آنسو لے کر کے رو رہا تھا اٹھتا ہے، اپنے اتھرو صاف کرتا ہے، میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، مسکراتا ہوا واپس جا رہا ہے، میرا ایمان گواہی دیتا ہے، واپس جاتا ہوا میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوگا کہ ربا آپ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا ہے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی تمام جہانوں کے لیے
رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور آئیے سنیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی انسانوں کے لیے کیسے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، محسنہ کائنات، مفتیہ کائنات، جدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کی نانی، 2210 احادیث کی حافظہ، کئی صحابہ کی استاد، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ، محبوب خدا کی محبوبہ، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرتی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، آپ کے لیے دسترخوان بچھاتی ہیں، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتی ہیں، آپ کے لیے مصلی بچھاتی ہیں۔ جب آپ خدمت کرتی نا تو میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے، میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے، آپ کھانا لے کر کے آتی، میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے۔ ایک روز نا سیدہ کائنات نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی اور کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں محبوبہ آج میرے لیے رب سے دعا ہی کر دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی دعا کرنے لگ جاتے ہیں، میرے نبی عرض کرتے ہیں اے اللہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے آئندہ زندگی میں اس سے سرزد ہونے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے سب سے چھپ کر کے کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے اعلانیہ کیے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ سیدہ کائنات دعا سن کر کے اتنا خوش ہوئی، اتنا مسکرائی کہ مسکراتے مسکراتے آپ نے اپنے چہرے مبارک کو میرے نبی کی جھولی مبارک میں رکھ دیا اور آپ اتنا خوش ہوئی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں ایسر کی دعانی، اے عائشہ لگتا ہے میری دعا نے آپ کو راضی کر دیا ہے، لگتا ہے میری دعا نے آپ کو خوش کر دیا ہے۔ سیدہ کائنات عرض کرتی ہے محبوبہ میں خوش کیوں نہ ہوں، میں راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے تو ان گناہوں کی بھی معافی مانگ ڈالی ہے جو میں نے ابھی کیے ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے اور تو سن کر کے خوش ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہی دعا میں ہر نماز کے بعد اپنے ہر امتی کے لیے ہر روز کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی دعائیں میرے نبی کی رحمت ہے، بولو میرے نبی کی دعائیں میرے نبی کی پہلی امتوں میں یہی تھا نا کہ جو جب گناہ کرتا تو اس کے چہرے کو سزا کے طور پر تبدیل کر دیا جاتا، لیکن میرے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بندہ جنہ مرضی گناہ گار ہوئے لیکن لگدا نہیں، پردے پا چھڑے اللہ نے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے پاپی بیٹھے نے، بڑے بڑے گناہ گار بیٹھے نے، اور یارو اگر ساڈے چہریاں تو بھی پتہ لگدا کہ اسی کڈے وڈے پاپیاں تے کوئی ساڈے نال سلام نہ لیندا، کوئی سانو اپنے کار نہ بٹھاندا، لیکن اے میرے نبی دی رحمت، اے میرے نبی دیاں دعاواں کہ اللہ نے پردے پا چھڑے نے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا بات ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی غفوری کی، اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ پھر گناہ گار ہے، 1 سال گناہ کیے، 2 سال گناہ کیے، 3 سال گناہ کیے، 10 سال گناہ کیے، 20 سال گناہ کیے، کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں 90 سال کا گناہ گار بوڑھا ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد آ گیا میرے دربار میں آ کر کے آنسو بہا کر کے عرض کرتے ربا بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں، ساری زندگی تیری بغاوت کی ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتے صرف معافی نہیں ملتی ہے بلکہ VIP معافی۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتے میں نے اپنے بندے کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رحمت ہے کائنات کے پروردگار کی۔
اور حضرات گرامی کے درائیے میں جنت کے نظاروں میں تیرے انعام کا چرچا، شعراء میں، خطیبوں میں، ادیبوں میں، ادب میں، سب نقش نگاروں میں تیرے انعام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے انعام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب، ممبر ہو کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر شہنشاہ اس بندے سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا گیا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی سے خوشی کے عالم میں حضرت مولا علی کے گھر میں تشریف لے کر کے چلے گئے، آپ نے حضرت حسین کو اپنی گودی میں اٹھا دیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب گھڑتی دینے کی باری آئی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ حضرت حسین کو گھڑتی دینی ہے، نہ بابا نہ، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اپنے منہ کے اندر چبایا، چبانے کے بعد اس کھجور کے حصے کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لعاب دہن لگ گیا، اس لعاب دہن کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکال کر حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے حضرت حسین کے منہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ گیا اللہ نے شفائیں عطا کر دی، مولا علی کی آنکھوں پہ لگ گیا اللہ نے شفائیں عطا کر دی، کڑوے کنویں میں گر گیا اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ دیکھو جب نام رکھنے کی باری آئی نا، نام رکھنے کی باری آئی تو حضرت علی نے اپنی مرضی سے نام رکھ دیا، حضرت حسن حضرت حسین کے نام، ایک روایت میں آتا ہے جعفر رکھ دیا نام خود ہی مرضی سے رکھ دیے۔ کائنات کے پروردگار نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آ گیا، میرے نبی حضرت علی کے گھر تشریف لے کر کے گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی تو نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ نام رکھا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، کائنات کے پروردگار نے حکم فرمایا، اللہ نے آرڈر فرمایا ہے، کائنات کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے دونوں نواسوں کے نام تبدیل کر دوں، ایک کا نام حسن رکھ دوں دوسرے کا نام حسین رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسین کی عظمت شان اور مقام سن کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے کہ ایک فرشتہ رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہے ربا مجھے اجازت دے دی جائے، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے پوچھا تو زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے ربا مجھے پتا چلا ہے وہ جو تیرا آخری پیغمبر، تیرا لاڈلا پیغمبر، تیرا سوہنا نبی دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں، ایو سلم علیہ، میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے اجازت دے دی اور اللہ نے کہا میرا ایک پیغام میرے محبوب پیغمبر کو جا کر کے دے دینا، یہ فرشتہ آ گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ فرشتہ آئے، پہلی مرتبہ آیا ہے، رب کا پیغام لے کر کے آیا ہے، کائنات کے پروردگار نے پیغام بھیجا ہے، اور میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق
تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لردہ شمر دے نالے حسین دسدہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگر بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یہ کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے او اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یارانہ پاکے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان اہل بیت شان اہل بیت حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے آپ فرماتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین کی عظمت بہت زیادہ ہے لیکن اگلا جملہ سنیے آپ کیا فرماتے ہیں وَأَبُوهُ خَيْرًا مِّنْهُمَا اور جو ان کے بابا حضرت علی ہیں ان کی عظمت شان اور مقام حضرت حسن اور حسین سے بھی اعلیٰ ہے اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ اور شیر خدا دا تذکر آیا ذرا شیر بان کی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ کون مولا علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے داماد علی کون مولا علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پہرے دار علی کون مولا علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وفادار علی کون علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیار علی اور دیکھیے تو صحیح نا کون مولا علی جن کا نام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود رکھا جن کی تربیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود کی ہے حضرت مولا علی نے 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا انہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا پھر آپ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے دکھ اٹھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہے بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے تبوک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے یرموک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے اور دیکھیے تو صحیح نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مولا علی کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ایک موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا بھائی بھائی بنا دیا تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا حضرت علی اکیلے رہ گئے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا میرے نبی فرماتے علی پریشان کیوں ہوتا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے تو میرا ویرے دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ علی نو بو ترابادن علی نو بو ترابادن علی نو لاجوابادن علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن علی میں عیار جرت دا علی شیر خدا دا ہے علی دی ادا اندر نبی دی اداوی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے سارا دے اللہ اکبر ختم نبوت
واہ حسین واہ حسین ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر سنیے، حضرت حسین بھی افضل، حضرت حسن بھی اعلیٰ، حضرت حسنین کریمین کے بابا بھی اعلیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اعلیٰ، پنج تن پاک اعلیٰ۔ اور یہاں پر جو میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، صرف پنج تن پاک نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی پاک تھے، بھلا حسن و حسین کو پاک کرنے کی کب ضرورت پڑ گئی؟ بھلا سیدہ فاطمہ الزہرا کو پاک کرنے کی کب ضرورت پڑ گئی ہے؟ صرف یہی پنج تن پاک نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جڑا میرے نبی دے تن دے نال آ کے لگ گیا وہ بھی پاک ہو گیا۔ تے بولو صرف پنج تن پاک نہیں بلکہ سب تن ہی پاک نے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے سارے صحابہ پاک، بولو میرے نبی کے سارے صحابہ، اچھی بولو سارے صحابہ پاک۔ آخری بات ہے انشاءاللہ، سارے صحابہ کیسے پاک ہیں؟ اب صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرما دیا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے حضرت سعید ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو بعد میں آنے والے شخص کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے۔ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر؟ 950 سال، نہیں 950 سال تک تو انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 1450 سال عمر ہے۔ دنیا کائنات کے اندر اس سے بڑی عمر کسی اور شخصیت کی نہیں پائی جاتی۔ سب سے زیادہ عمر دنیا کائنات میں گزارنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے اور وہ 1450 سال پا کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، سر سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا رہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہے، 1450 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، 1450 سال کی عبادت مل کر کے اس کی میرے ایک یار کی اس گھڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جس گھڑی میں میرے یار نے اپنی نگاہیں میرے چہرے پر ڈالی۔ مانا کیا ہوا کہ پنج تن بھی پاک ہیں، اور بولو سارے صحابہ بھی پاک ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا سچا اور پکا محب بنا دے، ہمیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلیم اسلامک سینٹر، یہاں پر آپ کو تمام آج کی ویڈیوز مل سکتی ہیں۔ دعا کیجئے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قاری حسن صاحب کے لیے بھی دعا کریں، خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو نورینہ سہل بیٹا عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان میں سے اگر کوئی مقروض ہے یا اللہ قرض دور فرما، ان میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔
ہمارے بڑے ہی پیارے اور محترم طالب بھائی یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کے گھرانے کو بھی عقیدہ توحید عطا فرما یا اللہ ان سب کو دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ ان کو نورینہ سہل بیٹا عطا فرما ان کی نسلوں کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنا یا اللہ بار بار ان کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ان کے رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرما ان کی صحت کے اندر برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارے شیخ قاری محمد حسن صاحب یا اللہ ان کو بھی نورینہ سہل بیٹا عطا فرما یا اللہ دن رات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو نئے خواہشات ہیں اللہ سب کو پورا فرما یا اللہ بھائی عمران صاحب ان کے والدین کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ آج کا جلسہ آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یہ چھوٹا بیٹا محمد شفیع یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اس بیٹے کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنا یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین